السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ اور بھیجیں آپ دیکھ لینا. یہ ہمارے لیے جو یہ 7 پیجز والا، ہاں ہاں یہ جو کیب نه نه اوس دی مسلم ډي کې شامل شي ټول شام خان شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس سر، بہت مہربانی. لوکل کانسٹیٹیوشن خیبر پختونخوا کی طرف سے اور پختونخوا کی عوام کی طرف سے آپ کے انتہائی مشکور ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے ریکویسٹ کی اور آپ نے ایک ہی دن میں سر ٹائم دے دیا، اور پھر آپ کا ہیکٹک شیڈول ہوتا ہے، بہت بزی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی بھی اپنے پارٹی کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کے لیول پر بھی آپ کے بہت مصروفیات ہیں، تو ہم آپ کے بہت انتہائی بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. سر ہم لوکل کانسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ کے ہم نمائندے ہیں. ہمارا صوبے کا آج کل آبادی آپ کو پتہ ہے کہ 4.5 کروڑ کی ہے، اور یہ 4.5 کروڑ کی نمائندے ہیں وہاں سے. اور ہم نے جو ووٹ وہاں سے لیا ہے تو انہی لوگوں سے جہاں کی پروونشل گورنمنٹ نے، اس اسمبلی کے ممبران ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں جن سے ووٹ لیا ہے، جو آپ کے پاس اسمبلی میں یہاں پہ ہے اور روزانہ احتجاج بھی کرتے ہیں. انہوں نے جن لوگوں سے ووٹ لیا ہے، ہم نے بھی انہی لوگوں سے ووٹ لیا ہے، اور ان کی ووٹ کی سینٹیٹی ہے، اور اسی طرح ہماری ووٹ کی بھی اسی طرح سینٹیٹی ہے، اور اسی طرح کے ہمارے بھی سر وہی عوام اس صوبے کے ہے، اور ہم بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں، وہ بھی ہے، اور ہم بھی اسی صوبے کے رہنے والے، وہ بھی اسی صوبے کے رہنے والے. لیکن سر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے الیکشن سر 2 فیزز میں کنڈکٹ ہوئے تھے. ہم نے اس میں لکھا بھی ہے کہ فرسٹ فیز کا ہمارا الیکشن تھا 19 دسمبر 2021 کو، اور سیکنڈ فیز میں تھا ہمارا 31 مارچ 2022 کو. سر جب الیکشن سر ہو گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے چیئرمین اس میں یا میئرس کم الیکٹ ان میں ہوئے ہیں، تو انہیں بہت ڈراسٹک امینڈمنٹس کیے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں، اور اس میں سے جو جتنے بھی ہمارے پاورز تھے اس کو ان کو بھی کرٹیل کیا، کلپٹ کیا، اور اس طرح ہمارے جو فائنینشیل پاور تھے اس کو بھی کیا. اور فائنینشیل پاور میں سے سر جو سیکشن 30 سب 2 کلاس بی ہے اس کو ڈیلیٹ کیا. وہ والا سیکشن ہے کہ اس کے ذریعے ہی آپ PFC وارڈ کے ذریعے ہمیں پیسے دے سکتے ہیں، یا پاکستان میں کوئی اور اتھارٹی ہمیں پیسے دے سکتی ہے، فنڈ دے سکتی ہے، تو اسی کو ڈیلیٹ ہی کیا سر. پھر ہم نے اسی پر پروٹیسٹ کیا سر. اسی وقت محمود خان ہمارے چیف منسٹر تھے، PTI کی حکومت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ فنڈ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فنڈز نہیں دیے گئے اور اختیارات بھی ریسٹور نہیں کیے. ہم نے بہت کوشش کی، بہت سے وہاں پہ جلسے کیے، جلوس کیے، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، اور ہمارے لوکل الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیو بڑے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے تھے. لیکن کوئی جب بھی ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی کنڈکٹ، تو اس کو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اور جو منٹس جاری ہوتے وہ بھی انفارمیٹیو ہوتے، ایسا کہ کہنا کہ ہم نے سر مان لیا. لیکن جب اس پر امپلیمنٹیشن کا وقت ہے تو کسی ایک دفعہ بھی انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کیے. محمود خان کے ساتھ ہماری 2 میٹنگ ہوئی تھی. پھر جو نگران حکومت سرائی تھی انہوں نے بھی ہمارا کچھ نہیں کیا سر. ان کو بھی ہم نے بار بار ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ امینڈمنٹس کرا لے، انہیں نہیں کرائے. پھر علی امین آ گئے، علی امین کے ساتھ ہماری کوئی 4 میٹنگز ہوئی ہے سر. اور ہر ایک میٹنگ کے منٹس بھی جاری ہوئے، اور انہوں نے جو بھی ہمارے 13 ڈیمانڈس تھے اس سب کو انہوں نے مانا بھی ہے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور سر جو اس میں فائنینشیل ایئرز گزر گئے، اس میں پہلا جو فائنینشیل ایئر تھا وہ 2021-22 کا تھا سر، سیکنڈ کا تھا 2022-23 کا، تھرڈ جو ہوتا ہے سر وہ 2023-24 کا تھا، اور ابھی سر 24-25 کا کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے. اور اس میں باقاعدہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوتا ہے کہ PFC وارڈ کے ذریعے آپ کے اتنے فنڈ بنتے ہیں اور آپ اسی کے طرح اپنے بجٹ بنائیں. ہم اپنے بجٹ بنا لیتے، ہم ہاؤس سے پاس بھی کر لیتے، لیکن اس 3-4 سالوں میں ایک پیسہ بھی سر ریلیز نہیں ہوا، ہمیں ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوا. تو یہ والے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. پھر ابھی اس مہینے انہوں نے کیا سر کہ ان کے 51 تحصیل چیئرمین ہیں سر، انہی کو سر فنڈ جاری کیا، وہ نوٹیفیکیشن یہاں پہ ہے. اور اس میں سے 5 تحصیلوں کو جو ان کے نہیں اپوزیشن کے تھے ان کو جاری کیے.
جو کہ ایک مردان تحصیل ہے جس کا میں میر ہوں سر، اور جو ایک پشاور ہے سر اس کا زبیر علی ہے، غلام علی صاحب کا بیٹا ہے گورنر صاحب کا، اور جو 3 تحصیلیں اور رپور کے ہے. لیکن سر اس میں کیا کمال کیا ہے سر، فنڈ تحصیل کا ہے، تحصیل پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی منظوری ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی دے گی. وہاں بھی سر تحصیل کونسل موجود ہے، وہاں پہ تحصیل ڈیولپمنٹ کمیٹی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر کو اس کو ہیڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ منظور دیں گے. اس لیے سر کہ جو ہمارے 5 تحصیلوں کو فنڈ دیا ہے یہ ہم نہیں لگائیں گے، نہیں اس میں اسکیمز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کریں گے، نہیں اپروول ہم دیں گے، یہ ڈپٹی کمشنر کرے گا. اور جو وہاں کے ہریپور کا جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے وہ ہریپور سے ہیں، اور مردان سے جو 2 منسٹر ہے، ایک ہیلتھ منسٹر ہے اور ایک فوڈ کا منسٹر ہے. میرے والے تحصیل میں سر وہ اس کو ایکسپینڈ کرے گا، میرا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا. یہ دھوکے کے لیے کیا گیا سر. پھر سر اب ہم عدالت میں گئے، 19 ہماری تاریخ اس میں فکس ہو گئی، ہم اس پر اسٹے لینا چاہتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی کے جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سر لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا آپ دیکھ لیں سر، تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ فنڈ برابری کی بنیاد پر، اور جتنے بھی آبادی ہے جو فارمولہ ہے سر، جو پی ایف سی کا فارمولہ، جس طرح کہ این ایف سی کا فارمولہ ہے سر، پی ایف سی کا ایک فارمولہ ہے، اسی کہتے ہیں وہاں پہ رولز آف بزنس میں بھی ہے، پی این ڈی گائیڈ لائن میں بھی ہے سر، کنسٹیٹیوشن بھی سر تمام علاقوں کو ایک جیسا دیکھتا ہے سر، تمام شہریوں کی بھی ایک جیسے حقوق ہے، ڈسکرمنیشن کوئی بھی نہیں ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں سر، یہ اپوزیشن کے جتنے بھی ہے، ہمارے تحصیل خیبر پختونخوا میں واقع ہے، یہ ہندوستان کے کسی صوبے میں سر نہیں ہے، نہ سری لنکا کے کسی صوبے میں، نہ بنگلہ دیش کے کسی صوبے میں، تو وہاں پہ واقع ہے. اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. تو سر ہم آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سر ہمارے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بھی ہے سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی میں، لوکل گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا کے کہ پاکستان میں ہمیں ہماری صوبائی حکومت بھی فنڈ دے سکتی ہے، اور کسی بھی اتھارٹی سے ہم فنڈ مل سکتی ہے وہاں پہ پاکستان میں کسی بھی اتھارٹی سے سر. تو یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ایک اتھارٹی ہے سر، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے صوبے میں نفسی وارڈ کے ذریعے وہاں پہ شیئر ٹرانسفر کر رہی ہے، تو اگر ہمارے شیئرز کو ڈائریکٹ ہمیں لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرے، ایک پروویژن ہے، پروونشل لا ہے اور انہوں نے رکھا ہے پروویژن، تو اسی وقت اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور سر اگر کوئی گورنمنٹ کنسٹیٹیوشن کے تحت کام نہیں کرتی ہے سر، تو فیڈرل گورنمنٹ اس پر تو سر ان کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سر آرٹیکل 32 آرٹیکل 37 کلاس آئے، اور خصوصاً سر آرٹیکل 140 ہے وہ بہت ضروری. اس میں سر کہتے ہیں کہ ایچ پروونشل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو دا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دی لوکل گورنمنٹ سر. تو ہمیں نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے رہے ہیں، نہ پولیٹیکل دے رہے ہیں، اور بھی فائنینشیل کا سر یہی حال ہے کہ وہ بھی اتنا بڑا ڈسکرمنیشن ہوا ہے سر. تو یہ ہماری سر آپ کے پاس ہم نے اپنے گزارشات رکھے ہیں سر، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہے سر، اور آپ انتہائی ذمہ داری سے اپنا کام بھی سر کرتے ہیں. ہم آپ کے اس ملک کے لیے خدمات کو، اس گورنمنٹ کے خدمات کو، پاکستان کے عوام کے لیے خدمات کو آپ کو سراہتے بھی سر، اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں سر، اور آپ کو انتہائی مشکور بھی ہے کہ آپ نے بہت شارٹ جو سوچ اور نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم با اختیار بلدیاتی ادارے نہیں قائم کرتے. چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر وہ تمام شعبہ جات جنہیں ہم نے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کیا تھا، پچھلے 14 سالوں کے اندر 2010 میں یہ ڈیوالو ہوئے، اب 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. 14 سالوں میں کسی ایک شعبے کے اندر بہتری پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہر شعبے کے اندر حالات بدتر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈیولوشن غلط تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اختیارات وفاق نے صوبوں کو دیے، اسی حساب سے صوبوں کا فرض تھا کہ اختیارات کو نیچے کی سطح پہ منتقل کرتے ہیں، اور صوبوں نے اپنے اختیارات بھی برقرار رکھے، اور جو وفاق سے اختیارات آئے وہ بھی اپنے پاس رکھے. اب ہر صوبہ عملاً بہت ٹاپ ہیوی ہو گیا، اور ہر صوبے کے اندر اختیارات کی مرکزیت اس سطح پر ہے کہ اس صوبے کا نظام چلانا ناممکن ہے، اور عوام کو معیاری سہولیات دینا اور ان شعبوں کے اندر بہتر کارکردگی لانا جو ڈیوالو ہوئے ہیں
وہ ناممکن ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں چاہے تعلیم ہے اس کا برا حال ہے, صحت ہے اس کا برا حال ہے, میونسپل سروسز ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے, ہر شعبہ ابتری کا شکار ہے. اور یہ ایک ہی وجہ, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق رائے کیا جائے جس کے ذریعے صوبوں کو پابند کیا جائے کہ وہ بلدیاتی اداروں کا شیئر ان کو دیں, اور اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ صوبائی حکومت کے رحم و کرم پہ نہ ہوں بلکہ انہیں اسی طرح کا آئینی تحفظ حاصل ہو جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کو تحفظ حاصل ہے. تو یہ ہمارا وہ MQM بھی اس میں ہمارے ساتھ کوشش کر رہی ہے اور ہم باقی جماعتوں سے مل کر کنسنسس اس پہ لے کر آ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. اس کی ہم پوری جو بھی آواز ہے اسے اٹھائیں گے. میں وزیر اعظم صاحب کو بھی ہے آپ کا جو کیس ہے پیش کروں گا. میں اس میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر ایک پٹیشن بنا کے وزیر خزانہ کو بھی یہ پہنچائیں یا مجھے دے دیں, میں ان کو پہنچا دوں گا تاکہ اس مسئلے کو ہم پھر اس ذریعے سے ٹیک اپ کریں کہ آپ جب ہم سے پورے پیسے لے کر جاتے ہیں صوبے کے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو انصاف کے ساتھ آگے جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کی روشنی میں جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق تقسیم کریں. تو آپ کی اس پوری جد و جہد میں جو بھی تعاون ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور اس چیز کو جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے خلاف جو بھی ہمارے اختیار میں ہوگا ہم ضرور قدم اٹھائیں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے اختیار میں یا ہماری ثوابدید میں ہوگا ہم پوری طرح آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سر اس میں ایک ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارے اس ڈسکشن کا سر وہ ہے کہ ہم باقاعدہ پروٹیسٹ کرتے رہے لیکن اسی دفعہ سر ہم نے ایک پروٹیسٹ پلان کیا ہے سر 17 دسمبر 2024 کو سر ہم آئیں گے اڈیالہ جیل پر سر. وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور اڈیالہ جیل کے سامنے کہ وہاں پہ جو قیدی ہے سر وہ آئین و قانون کی تو بات کرتے ہیں اپنے لیے. تمام پارٹی بھی آج کل ان کی آئین و قانون کی لگی ہوئی ہے لیکن خود قانون آئین پر عمل درآمد نہیں کرے. تو وہاں پہ اگر آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ میڈیا وہاں پہ آئے اور ہمارے اس چیزوں کو سر And today we were supposed to hold a press conference along with these men. But then میں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کے ساتھ بات کر لیں کریں بالکل ملاقات ہو جائے تو وہ ہم ان کے آپ کر لیں. وہ پریس کانفرنس بھی کریں اور وہ آپ کو اس میں ہیلپ کر دیں گے وہاں پہ میڈیا وغیرہ ساری. سر ایک اس میں ایک سر پھر 3 بجے سر ہم آئیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں سر. تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اگر سر آپ مہربانی کر کے کہ میں اس دن خود آتا لیکن میں جو ہے نا یہ 15 تاریخ کو چائنا جا رہا ہوں. اچھا سر اچھا تو میں ہوں گا نہیں یہاں پہ. تو سر اگر 17 کو سر آپ کر لے منسٹر فائنانس اور امیر مقام خان بھی ہو اور یہ بھی ہو. ٹھیک ہے ان سے میں کہہ دیتا ہوں کہ امیر مقام صاحب جو ہیں وہ آپ سے مل لیں, منسٹر فائنانس کے ساتھ ملاقات کرا دیں گے. تو 17 کو سر 3 بجے کے بعد سر تو ہم آ جائیں گے وہاں پہ سر ملاقات بھی کر لیں گے, یہ ساری گزارشات رکھیں گے. اور پھر سر 3rd ہمارا ہے 26 کو ہے پشاور میں ہم سٹ ان کریں گے جناب پارک میں. وہاں پہ دھرنا ہوگا سر اور اسمبلی کے سامنے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر پھر وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہوگا. تو اس میں آپ اگر اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سر پارٹی ان کو ہدایات جاری کر دیں. جو سوچ اور نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم با اختیار بلدیاتی ادارے نہیں قائم کرتے. چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر شعبے کے اندر وہ تمام شعبہ جات جنہیں ہم نے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کیا تھا پچھلے 14 سالوں کے اندر, 2010 میں یہ ڈیوالو ہوئے, اب 2024 میں ہم بیٹھے ہیں. 14 سالوں میں کسی ایک شعبے کے اندر بہتری پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہر شعبے کے اندر حالات بدتر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ڈیولوشن غلط تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اختیارات وفاق نے صوبوں کو دیے اسی حساب سے صوبوں کا فرض تھا کہ اختیارات کو نیچے کی سطح پہ منتقل کرتے ہیں. اور صوبوں نے اپنے اختیارات بھی برقرار رکھے اور جو وفاق سے اختیارات آئے وہ بھی اپنے پاس رکھے. اب ہر صوبہ عملاً بہت ٹاپ ہیوی ہو گیا اور ہر صوبے کے اندر اختیارات کی مرکزیت اس سطح پر ہے کہ اس صوبے کا نظام چلانا ناممکن ہے اور عوام کو
معیاری سہولیات دینا اور ان شعبوں کے اندر بہتر کارکردگی لانا جو ڈیوالو ہوئے ہیں وہ ناممکن ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں چاہے تعلیم ہے اس کا برا حال ہے, صحت ہے اس کا برا حال ہے, میونسپل سروسز ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے, ہر شعبہ ابتری کا شکار ہے. اور یہ ایک ہی وجہ, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کے اوپر اتفاق رائے کیا جائے جس کے ذریعے صوبوں کو پابند کیا جائے کہ وہ بلدیاتی اداروں کا شیئر ان کو دیں, اور اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ صوبائی حکومت کے رحم و کرم پہ نہ ہوں بلکہ انہیں اسی طرح کا آئینی تحفظ حاصل ہو جیسے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کو تحفظ حاصل ہے. تو یہ ہمارا وہ MQM بھی اس میں ہمارے ساتھ کوشش کر رہی ہے اور ہم باقی جماعتوں سے مل کر کنسنسس اس پہ لے کر آ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. اس کی ہم پوری جو بھی آواز ہے اسے اٹھائیں گے. میں وزیر اعظم صاحب کو بھی آپ کا جو کیس ہے پیش کروں گا. میں اس میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر ایک پٹیشن بنا کے وزیر خزانہ کو بھی یہ پہنچائیں یا مجھے دے دیں, میں ان کو پہنچا دوں گا تاکہ اس مسئلے کو ہم پھر اس ذریعے سے ٹیک اپ کریں کہ آپ جب ہم سے پورے پیسے لے کر جاتے ہیں صوبے کے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو انصاف کے ساتھ آگے جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کی روشنی میں جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق تقسیم کریں. تو آپ کی اس پوری جدوجہد میں جو بھی تعاون ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے, اور اس چیز کو جو ڈسکرمنیشن ہے اس کے خلاف جو بھی ہمارے اختیار میں ہوگا ہم ضرور قدم اٹھائیں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے اختیار میں یا ہماری ثوابدید میں ہوگا ہم پوری طرح آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سر اس میں ایک ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارے اس ڈسکشن کا سر وہ ہے کہ ہم باقاعدہ پروٹیسٹ کرتے رہے, لیکن اسی دفعہ سر ہم نے ایک پروٹیسٹ پلان کیا ہے سر. 17 دسمبر 2024 کو سر ہم آئیں گے اڈیالہ جیل پر سر. وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور اڈیالہ جیل کے سامنے کہ وہاں پہ جو قیدی ہے سر وہ آئین و قانون کی تو بات کرتے ہیں اپنے لیے. تمام پارٹی بھی آج کل ان کی آئین و قانون کی لگی ہوئی ہے لیکن خود قانون آئین پر عمل درآمد نہیں کرے. تو وہاں پہ اگر آپ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ میڈیا وہاں پہ آئے اور ہمارے اس چیزوں کو سر And today we were supposed to hold a press conference along with these men, but then میں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کے ساتھ بات کر لیں, کریں بالکل ملاقات ہو جائے تو وہ ہم ان کے ساتھ آپ کر لیں, وہ پریس کانفرنس بھی کریں اور وہ آپ کو اس میں ہیلپ کر دیں گے وہاں پہ میڈیا وغیرہ ساری انشاءاللہ. سر ایک اس میں ایک سر پھر 3 بجے سر ہم آئیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں. یہاں آئیں گے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اگر سر آپ مہربانی کر کے کہ آپ میں اس دن خود آتا, لیکن میں جو ہے نا یہ 15 تاریخ کو چائنا جا رہا ہوں. اچھا سر, اچھا تو میں ہوں گا نہیں یہاں پہ. تو سر اگر 17 کو سر آپ کر لے منسٹر فائنانس اور امیر مقام خان بھی ہو اور یہ بھی ہو. ٹھیک ہے, ان سے میں کہہ دیتا ہوں کہ امیر مقام صاحب جو ہیں وہ آپ سے مل لیں, منسٹر فائنانس کے ساتھ ملاقات کرا دیں گے. تو 17 کو سر 3 بجے کے بعد سر تو ہم آ جائیں گے وہاں پہ سر, ملاقات بھی کر لیں گے, یہ ساری گزارشات رکھیں گے. اور پھر سر 3rd ہمارا ہے 26 کو ہے پشاور میں, ہم سٹ ان کریں گے جناب پارک میں, وہاں پہ دھرنا ہوگا سر. اور اسمبلی کے سامنے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر پھر وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہوگا. تو اس میں آپ اگر اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سر پارٹی ان کو ہدایات جاری کر دیں. MSF میں تو یہ پختون SF میں تھا, میں ہم اثر بھی ہیں اور بالکل پیور پولیٹیکل ورکر ہیں. اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یہ جتنا الیکشن ایکٹ ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو زبانی ہے. سر آپ کو آپ کے ساتھ احمد سر ہمارے ساتھ, میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, سب وہ چیئرمین تھا سر. میں سر یہ میرا 3را دور ہے سر. میں 2 دفعہ ڈسٹرکٹ, ایک دفعہ میں نہیں رہا ہوں سر آپ کے ساتھ 2008 اور 13 والی اسمبلی میں. نہیں, بہت اچھا ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. یہ تو ان کا دیکھیں نا, انہوں نے پنجاب میں 50,000 بلدیاتی ادارے توڑ دیے اور سپریم کورٹ سے مشکل سے بحال ہوئے. اب یہ جو اس وقت یہ جو جج حضرات تھے ان کی حالت کیا تھی کہ پہلے کوئی کیس ہی نہیں سنتا تھا, اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کیس کو, پشاور کا کوئی کینٹونمنٹ بورڈ کا کوئی کیس تھا ایک, اس کے اندر پھر پنجاب کا بھی ضمنی ذکر آ گیا تو وہاں سے انہوں نے اس کو بھی لیا. تو یوں چیف جسٹس کو وہ ٹیک اپ کرنا پڑا گلزار صاحب کو, اور وہ بحالی کا آرڈر ہوا کہ جو غیر آئینی تھا, بالکل غیر آئینی توڑا گیا. اور سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے غیر آئینی توڑا, کام ختم کیا. 7 مہینے تک
اس فیصلے کو عمران نے اور بزدار نے جوتیوں کے نیچے روندا. بالکل سر سر اور کوئی سپریم کورٹ میں حقیق عزت یا اس کی کنٹیمپٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. یہ حالت تھی اس کی کہ پوری آج ہمیں جو ہے بات بات پہ سوال جواب ہوتا ہے. یعنی کہ آنکھیں لگتا تھا کہ نظام قانون نے اور عدالت نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا اور لائسنس دے دیا اسے کہ جو مرضی کرے. اور پاکستان میں یہ پہلی شاید لیڈر ہے کہ جس کو 2 دفعہ سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے غیر آئینی قدم کیا. ایک پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے انہوں نے توڑے وہ غیر آئینی تھے, انہیں کہا گیا کہ آئین کے خلاف کارروائی کیا. اور پھر جب قومی اسمبلی توڑی پھر 5 سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا کہ انہوں نے ماورائے آئین قدم کیا. تو آج یہ ہمیں کیا آئین پڑھاتے ہیں؟ خود تو آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور آج ہمیں یہ آئین کی پاسداری کا وہ دیتے ہیں. تو لہٰذا اب تو یہ ثابت ہو گیا. اب دیکھیے جو ملک کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ جس قسم کی مہم چل رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, ایک طرف وہ خوارج ہیں کہ جو ہمارے فوج کے جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہر روز شہادتیں ہوتی ہیں, یہ لوگ ان سے لڑ رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی وہی اس سے زیادہ رقیق حملے ہماری مسلح افواج پہ کر رہی ہے کہ جو خوارج کر رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ کے اندر ایک مہم چلا رہی ہے. تو بھئی اگر خوارج بھی فوج پہ حملہ کریں, پی ٹی آئی بھی فوج پہ حملہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہینڈلر تو کوئی ایک ہے نا, کوئی ایک ہی قوت ہے جو ان سے کام لے رہی ہے کہ ملک ایک جو ایٹمی طاقت ہے اس کے اندر اس کے اداروں کو کمزور کرو, لوگوں کو اداروں سے لڑاؤ تاکہ یہ اندر سے کھوکھلا ہو کے ہماری جھولی میں گر جائے اور یہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے. تو یہ ان کے اب تو عزائم بالکل سامنے آ گئے ہیں. اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد پھر جس طرح بھی یہ 24 نومبر کو انہوں نے جو کچھ کیا, اور اس کے بعد پھر جھوٹی خبریں پھیلا کر جو کچھ دنیا کے اندر ایک قسم کا جھوٹ کا بازار گرم کیا, اور ایک یہ کہا جی غزہ میں قتل عام نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں قتل عام ہو گیا. تو آپ تو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں کہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ غزہ میں دنیا نہ سوچے وہ اسلام آباد اور پاکستان کے پیچھے پڑ جائے. تو یہ سب چیزیں ان کی اب تو لیکن سر میں آپ کو سامنے آ بتاؤں چکی ہیں. سر یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے سر, انہوں جب ان کی حکومت چلی گئی سر, تو آپ کے اور پیپلز پارٹی کے اس سے پہلے بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے, آپ کو ٹاک شو میں جاتے تھے, دوسرے آپ کے لیڈرز آ جاتے تھے. لیکن جب حکومت ملی سر, ان کو بالکل واک مل گیا ٹاک شوز میں سر. اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی, ابھی بھی سر ہو رہی ہے سر. وہاں پہ اتنی کرپشن ہے ہمارے صوبے میں سر, اور بھی نہیں, پرویز صدق کے, محمود خان کے, اور انتہائی کرپشن ہے سر. کوئی فنڈ ریلیز کرتا ہے سر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اور پی این ڈی سے باقاعدہ سر 7 to 12%, اور جب آخری مہینہ ہو جاتے ہیں تو 30% تک اس پر کمیشن لیتے ہیں سر. اس کے علاوہ بکتے ہیں اور خریدنے پڑتے ہیں سر کوئی ایسے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہے سر کہ وہ پیسوں پر نہیں ہے. اور کوئی قدم ریکارڈنگ تو نہیں کر رہے آپ, بند کر دیں ریکارڈنگ. ہاں بند کر دیں, کیمرہ کر